ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ نگاہ اڑ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ کرۂ ارض پر کھڑے پر اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل پر پلٹ آتا ہے۔ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جس کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جس کی حکومت دریا کی طغیانی، سمندر کی روانی، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک پر ہے۔ اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جسے خدا تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے۔ آؤ ہم اور آپ اس نبی پر درود پاک پڑھیں جھوم جھوم کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ نہ وقت لے آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 منٹ کی گفتگو ہوگی۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، نور و کتاب مبین۔ تحقیق کی اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ کتاب سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن عظیم ہے، اور نور سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک روز مکہ معظمہ کی سرزمین پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گزر رہے تھے، اور جب گزر رہے تھے تو ایک عورت پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ ایک ضعیف عورت ہے جو اپنے گھر کا گھر کا ساز و سامان لے کر گھر سے جا رہی تھی۔ راستے میں اور کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے، اور اس عورت نے کہا، اے بیٹا میری گٹھری میرے سر پر رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس مکے کی سرزمین پر کوئی جادوگر آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ڈر سے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کمزور عورت ہوں، میرے سر پر آپ گٹھری رکھ دیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں، ماں میں آپ کی مدد کر دے رہا ہوں۔ ماں کو کہتے ہیں، اے بوڑھی ماں آپ آگے آگے چلیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ اس گٹھری کو سوار کر لیتے ہیں اور پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور اس بوڑھی ماں آگے آگے چل رہی ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گٹھری اپنے سر پہ رکھ دے رہے ہیں، اپنے سر پر رکھ کر جا رہے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہیں تو اس بوڑھی ماں اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد آواز دیتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں تیری منزل آ چکی ہے، اب تیری منزل آ چکی ہے، میں تیری گٹھری یہاں رکھ دوں؟ کہاں بیٹا میں تیرا شکریہ گزار ہوں، تیرا احسان مند ہوں، تو نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں تیرے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، میں بھلائی کے لیے بلایا ہوں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کی گٹھری وہاں اتار کر واپس جا رہے تھے تو بوڑھی ماں نے آواز دی، اے بیٹے ذرا سن۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں۔ واپس جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے مائی صاحبہ کس لیے بلایا ہے؟ اے دادی ماں کس لیے بلایا ہے؟ کہا بیٹا میں اس لیے بلایا ہوں کہ آپ نے میری مدد فرمائی ہے۔ میں کمزور عورت ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ تجھ پر میرا احسان ہے۔ کہا کہ میں آپ کا احسان مند کبھی نہیں بھولوں گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا
کہا بیٹا میں بے سہارا ہوں اور مکہ میں چھوڑ رہی تھی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ماں کیوں تم مکہ چھوڑی ہو؟ کہا بیٹا میں تجھے اس لیے بلائی ہوں اور میں اس لیے مکہ چھوڑی ہوں کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی ایک جادوگر آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. میں اس لیے تمہیں بلایا ہوں کہ تم بھی کہیں اس بچے سے تم اس سے بچنا، کہیں تمہارا چاند سا چہرہ ہے تو اتنا خوبصورت ہے، میں تجھے چاند سا چہرہ دیکھنے کے لیے بلایا ہوں اور تجھے بلایا اس لیے ہوں کہ کہیں اس کی نظر جس کی ڈر سے میں نے مکہ چھوڑا ہے اس کی نظر آپ کے اوپر اگر پڑ جائے گی تو آپ بھی نہ کہیں آپ کو بھی آپ اسی کے نہ ہو جائے گا. جب یہ جملہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سنتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دادی ماں جس کی ڈر سے آپ نے مکہ چھوڑا ہے وہ میں ہی ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دادی ماں آپ مجھے جادو کر کہہ رہی تھی جس کی ڈر سے آپ نے مکہ چھوڑا ہے وہ میں ہی ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں اور اسلام قبول کر